بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ریاست قطر نے جمہوریہ فلپین میں ویمکو نامی طوفان سے متاثرہ افراد کے لیے فوری امداد روانہ کی ہے۔ صاحب اسم امیر نے فرانس کے صدر کو ان کے ملک کے ایک سابق صدر کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے لیتوینیا کی نئی وزیر اعظم کو مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ اور ملک میں کرونا وائرس کے مزید 228 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,36,700 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ریاست قطر نے جمہوریہ فلپین میں آنے والے ویمکو نامی طوفان سے متاثرہ افراد کے لیے فوری امداد روانہ کی ہے۔ قطر ترقیاتی فنڈ نے قطر امیری ایئر فورس کے تعاون سے اس امداد کی شپمنٹ شروع کر دی ہے۔ اس امداد میں تقریباً 40 ٹن اشیاء خوردونوش اور دیگر سامان شامل ہے۔ اس کے علاوہ پینے کا پانی، سیوریج کا سامان، شیلٹرز کی تعمیر کا سامان اور ٹینٹس، بجلی کے جنریٹرز اور ریسکیو بوٹس روانہ کی گئی ہیں۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے قطر ترقیاتی فنڈ کے ڈائریکٹر جنرل خلیفہ بن جاسم الکواری نے زور دیتے ہوئے کہا کہ قطر کی دانشمندانہ قیادت کی جانب سے فلپین میں ہونے والے طوفان کی تباہی کی طرف فوری توجہ سے مصائب کو دور کرنے کے لیے ریاست قطر کے عزائم کا پتہ چلتا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے فرانس کے صدر ایمینوئل میخواں کو فرانس کے سابق صدر ویلرے ڈی کازرستان کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع پر فرانس کے صدر کے نام تعزیت کا تار روانہ کیا ہے۔ دنی اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اپنے فرانس کے ہم منصب جان کاسٹکس کو ان کے ملک کے سابق صدر کے انتقال پر تعزیت کا تار ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے انگریٹا سیمونیتا کو جمہوریہ لیتوینیا کی وزیر اعظم مقرر کیے جانے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کو برطانیہ کے وزیر دفاع بین ویلس کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات، خاص طور پر فوجی شعبے میں تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سال المریخی نے لبنان کے عوام کی مدد کے لیے بلائی گئی مختلف ممالک کے سربراہان اور وزرائے اعظم کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر نے لبنان کی حمایت اور اس کا ساتھ دینے کے معاملے میں کبھی بھی پس و پیش سے کام نہیں لیا۔ یہ کانفرنس ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کی گئی۔ سلطان بن سعد المریخی نے کہا کہ تمام حالات میں جمہوریہ لبنان کی مدد کے لیے قطر کی پالیسی کی ساری دنیا نے تعریف کی ہے۔ وزیر بلدیاتی امور اور ماحولیات انجینئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی نے غذائی تحفظ کے لیے اسلامی تنظیم کی جنرل اسمبلی کے 6 سیشن کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اس اجلاس کی میزبانی انقرہ حکومت نے کی، جو ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کیا گیا۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران اس کے ایجنڈے میں شامل متعدد موضوعات زیر بحث آئے۔ وزیر اقتصادیات اور صنعت علی بن احمد الکواری نے کہا ہے کہ قطر اور یورپی یونین کے ممبر ممالک کے درمیان رواں سال 2020 کے پہلے 9 ماہ کے دوران تجارتی حجم $7 بلین تک پہنچ گیا، جو دنیا کے ممالک کے ساتھ قطر کی تجارت کا 12% ہے۔ وزیر اقتصادیات اور صنعت یورپی یونین کے ملکوں کے سفراء اور نمائندوں کے ساتھ ٹیلی فون کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے ریاست قطر اور یورپی یونین کے مضبوط تعلقات پر روشنی ڈالی اور کووڈ-19 کے اقتصادیات پر منفی اثرات کے باوجود
قطر اور یورپی یونین کے ممبر ملکوں کے مابین بڑھتے ہوئے تجارتی تعلقات کی تعریف کی۔ غزہ کی ازسر نو تعمیر سے متعلق قطری کمیٹی کے چیئرمین سفیر محمد العمادی نے کہا ہے کہ کمیٹی نے قطر ترقیاتی فنڈ کے تعاون سے غزہ کے غریب خاندانوں میں $1,00,000 کی نقد امداد تقسیم کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ ہر خاندان کو $100 دیے جائیں گے۔ جمہوریہ مولڈووا میں قطر کے سفارتخانے نے مولڈووا میں معذور افراد کی ایسوسی ایشن کی جنرل اتھارٹی کو رفاہی امداد ڈیلیور کر دی ہے۔ یہ امداد معذور لوگوں کی انٹرنیشنل ڈے کے موقع پر فراہم کی گئی ہے جو ہر سال دسمبر کی 3 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ امداد ڈیلیور کیے جانے کے موقع پر مولڈووا میں معذور افراد کی ایسوسی ایشن کے چیئرمین منہائی مارگرینو نے اور مولڈووا میں قطر کے سفارتخانے کے قائم مقام ناظم الامور حمد بن راشد ال-اتھوا موجود تھے۔ چیئرمین مارگرینو نے اس امداد کے لیے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے معذور لوگوں کی مدد کے لیے قطر کے سفارتی مشن کے رول کی تعریف کی اور معذور افراد کے انٹرنیشنل ڈے میں شرکت کے لیے بھی شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 221 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 228 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,36,700 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ دریں اثنا متعلقہ اتھارٹیز نے مزید 46 افراد کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے ان مقامات پر فیس ماسک استعمال کرنے کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی جہاں اس کے استعمال کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ صحت عامہ سے متعلق امریکی ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول CDC نے کہا ہے کہ کووڈ-19 وبا سے متعلق رواں ماہ دسمبر اور اگلے سال جنوری اور فروری کے مہینے انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوں گے۔ CDC نے خبردار کیا ہے کہ سرد موسم میں شدت آنے کے ساتھ ہی کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہونے کے امکانات ہیں۔ ایک ورچوئل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے CDC کے نگران رابرٹ ریڈ فیلڈ کا کہنا تھا کہ یہ 3 ماہ کا عرصہ امریکہ کی پبلک ہیلتھ کی تاریخ میں انتہائی مشکل ترین وقت ہوگا۔ واضح ہے کہ امریکہ کے اندر اس وقت روزانہ اوسطاً 2000 افراد کرونا وائرس کی وجہ سے لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران جوہری ہتھیاروں کی تیاری کو روکنے کے مقصد کے تحت سن 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2018 میں اس معاہدے سے یہ کہہ کر علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ اس سے ایران کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام اور مشرق وسطیٰ کے علاقے میں ایران کے حمایتی عسکریت پسند گروپوں کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے میں کوئی مدد نہیں ملی۔ دریں اثنا امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر ایران اس معاہدے پر سختی سے عمل شروع کر دیتا ہے تو امریکہ معاہدے میں دوبارہ شامل ہو جائے گا۔ جو بائیڈن نے مزید کہا کہ وہ معاہدے میں شامل دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر اسے مضبوط بنانے اور مؤثر بنانے کی کوشش کریں گے۔ امریکہ کے ایک وفاقی جج اسٹیفن بیباس نے ریاست پینسلوینیا میں صدارتی الیکشنز میں دھاندلی سے متعلق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی جج صدر ٹرمپ کی جانب سے الیکشنز میں دھاندلی کی شکایات کو مسترد کر چکے ہیں۔ وفاقی جج بیباس نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ جرم کے لیے الزامات، شواہد اور ثبوت درکار ہوتے ہیں جو عدالت میں پیش نہیں کیے گئے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم و امیر کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ریاست قطر نے جمہوریہ فلپین میں ویمکو نامی طوفان سے متاثرہ افراد کے لیے فوری امداد روانہ کی ہے۔ صاحب اسم و امیر نے فرانس کے صدر کو ان کے ملک کے ایک سابق صدر کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے لتھوینیا کی نئی وزیر اعظم کو مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ اور ملک میں کرونا وائرس کے مزید 228 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد
شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,36,700 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں۔